بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 13 سے 18 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے وراثت کے احکامات بیان ہوئے تھے، اور جو لوگ اصحاب الفروض ہیں ان کے جو حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں وہ سب بتائے گئے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ورثاء کی 3 قسمیں ہیں: اصحاب الفروض، عصبات اور ذوی الارحام۔ اصحاب الفروض وہ وارث ہیں کہ جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دیے ہیں، اس میں آدھا بھی ہے جی، اور تہائی بھی ہے، 2 تہائی بھی ہے، 1 ربع بھی ہے جی وغیرہ۔ اور عصبات وہ ہیں کہ اصحاب الفروض سے جو کچھ بچے وہ ان کو ملے، یعنی باپ کی طرف سے جو مرد وارث ہیں وہ عصبات کہلاتے ہیں۔ خود باپ بھی ایک پوزیشن میں عصبہ ہوتا ہے، اصحاب الفروض میں بھی ہے لیکن عصبہ بھی ہے۔ اس طرح بھائی ہیں، یہ بھی عصبات میں سے ہیں، اور دادا یہ بھی اصحاب الفروض میں بھی ہے، عصبات میں بھی ہوتا ہے باپ کی غیر موجودگی میں۔ اور چچا ہیں، چچوں کی اولاد، یہ سب ہیں۔ اور ذوی الارحام وہ ہیں جو ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں، جیسے ماموں ہیں، ماموں کی اولاد وغیرہ، تو ان کو اس وقت وراثت ملتی ہے کہ جب مرنے والے کے نہ اصحاب الفروض ہیں اور نہ عصبات ہیں، خالی ذوی الارحام ہیں، تو پھر وراثت ان کو ملے گی۔ اور یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ امام شافعی ذوی الارحام کو وارث مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں صرف 2 قسمیں ہیں، ذوی الفروض اور عصبات۔ اگر یہ نہیں تو وراثت سرکاری خزانے میں جمع ہو جائے گی، کسی اور کو یعنی نہیں ملے گی۔ تو ان میں بیٹیوں کے حصے، ماں باپ کے حصے، اور میاں بیوی کے حصے، اور ماں کی طرف سے جو بہن بھائی ہیں کلالہ کے، ان کے حصوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میراث کی تقسیم
دو چیزوں کے بعد ہوگی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ میت کے اوپر اگر قرضے ہیں تو وہ ادا کیے جائیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس نے وصیت کی ہے تو وہ بھی پوری کی جائے، من بعد وصیت جی، اور من بعد ادائے دین۔ وصیت کی اصل میں دو قسمیں ہیں، ایک فرض وصیت، اگر مرنے والے پہ کسی کے قرض ہیں، کسی کے حقوق ہیں، تو اس کو زندگی میں وصیت کرنا فرض ہے، زندگی میں لکھ چھوڑے یا کسی کو بتائے کہ مجھ پر فلاں فلاں لوگوں کے قرض ہیں، اگر میری وفات ہو جائے تو میرے مال میں سے ان کا قرض ادا کیا جائے، یہ فرض ہے۔ یا فرض کریں کہ اس سے کچھ فرائض رہ گئے ہیں، کچھ نمازیں رہ گئی ہیں، روزے رہ گئے ہیں جی، یا اس نے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، یا حج فرض ہو چکا تھا اور ابھی تک نہیں کیا، تو اس کے لیے وصیت کرنی بھی لازمی ہے کہ اگر میں یہ چیزیں ادا یعنی یہ فرائض ادا نہ کر سکا تو میری وفات کے بعد ان کا فدیہ ادا کیا جائے۔ حج کی جگہ حج بدل جی، حج کی جگہ حج بدل کیا جائے، زکوٰۃ نہیں دی تو وہ زکوٰۃ ادا کی جائے، اور روزہ اور نماز نہیں پڑھی تو اس کا فدیہ ادا کیا جائے۔ تو ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، اور ایک نماز کا بھی ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ تو عید کے دن جو صدقہ فطر دیا جاتا ہے نا رمضان کے بعد، تو ایک نماز کا فدیہ اتنا ہی ہے، ایک روزے کا فدیہ بھی اتنی ہے۔ تو کسی سے رہ گئے ہیں تو ان کی وصیت کرنی ضروری ہے۔ دوسری وصیت ہے نفل، اور وہ یہ ہے کہ اپنے 1/3 مال میں سے کسی بھی کار خیر میں دینے کی، اگر وہ چاہے تو کر سکتا ہے کہ مسجد میں دے دینا، مدرسے میں دے دینا، یا فلاں غریب کو دے دینا، یا فلاں رشتہ دار کو دے دینا، یا فلاں میرے دوست کو دے دینا، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی اگر چاہے تو یہ وصیت کرے، لیکن فرائض نہیں ادا کیے تو ان کے فدیے اور ان کی قضا کے لیے ضروری ہے، اور کسی کا حق ہے قرضہ اس کی بھی ضروری ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تلک حدود اللہ، یہ اب تک جو چیزیں بیان ہوئیں یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، حدیں ہیں، باؤنڈری ہے کہ یہ یہاں تک کرنا ہے، یہ یہاں تک کرنا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب جو کوئی ان حدود کی پاسداری کرے، ان حدود کی پابندی کرے، اور جو احکامات کرنے کے ہیں وہ کرے، جو نہ کرنے کے وہ نہ کرے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی بھی اطاعت کرے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یدخل جنات تجری من تحت الانہار، تو جو اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کرے گا تو اللہ مرنے کے بعد اس کو ان باغات میں داخل کرے گا جن کے سامنے نہریں بہتی ہیں، اور یہ داخلہ باغات میں کچھ وقت تک کے لیے نہیں ہوگا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا، کبھی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور جس کا داخلہ موت کے بعد ان باغات میں ہو گیا، جنت میں ہو گیا، تو وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اصل میں یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اس صورت سے پہلی سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ نے فرمایا تھا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو شخص آخرت میں جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا تو بس یہ کامیاب ہو گیا، اب کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی، کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے برخلاف ومن یعص اللہ ورسولہ، جس شخص نے اللہ اور اس کے جو شخص اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ان کا حکم نہیں مانتا، اس کی حدود کو توڑتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، یعنی اس کی حدود سے باہر نکلتا ہے، قانون توڑتا ہے، تو يُدْخِلُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، پھر اللہ اس کو داخل کرتے ہیں، یعنی داخل کریں گے آگ میں، جہنم میں،
اور وہ بھی تھوڑے وقت کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس میں۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس شخص کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ صرف سزا ہی نہیں ہوگی بلکہ ذلیل بھی ہوگا اس میں، یعنی اس کی ذلت بھی ہوگی۔ یہاں مطلقاً اللہ اور رسول کی نافرمانی کی سزا بتائی کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے، اہل علم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں نور ایمان ہے، جس کے دل میں کچھ بھی ایمان ہے، تو وہ بالآخر جنت میں جائے گا، چاہے کتنا بڑا مجرم، کتنا بڑا گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ یوں ہی معاف کر دیں گے، یا اس کو ایک وقت تک گناہوں کی سزا دیں گے، لیکن اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو بالآخر وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہاں جس کے لیے کہا کہ وہ ہمیشہ رہے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں نور ایمان ہے ہی نہیں، جو کافر، مشرک اور منافق مرا ہے، جی اس کے دل میں بالکل ایمان نہیں، تو اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ وہ کبھی بھی جہنم کی آگ سے نکالا نہیں جائے گا۔ یہ تو متعلق تھی بات وراثت اور مالی حقوق سے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دوسرا موضوع ذکر فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسانی سوسائٹی جو ہے نا، اس کی بہتری اور اس کی مضبوطی اور اس کی خوشحالی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے۔ جب انسانی سوسائٹی میں یہ دو چیزیں ہوں گی تو سمجھ لیجئے کہ وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح لائن پہ چل رہی ہے۔ اگر وہ دو چیزیں یا ان میں سے ایک چیز نہیں ہے تو وہ سوسائٹی تباہ اور برباد ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز، ایک سوسائٹی کو مضبوط کرنے اور خوشحال بنانے کے لیے مال ہے۔ جہاں مال نہیں ہوگا، غربت ہوگی، لوٹ کھسوٹ ہوگی، ایک دوسرے کے حقوق چھینے جائیں گے، وہ معاشرہ کبھی، وہ سوسائٹی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور جس کا مالیاتی نظام صحیح ہے، جی سب کو ان کے حقوق مل رہے ہیں، تو وہ پھلے گی، پھولے گی اور طاقتور ہوگی۔ آج تو یہ ہو رہا ہے۔ ایک اور دوسری، ایک کامیاب سوسائٹی کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ربط اور تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اگر یہ جائز قسم کے تعلقات ہیں، صحیح قسم کے تعلقات ہیں، تب تو وہ سوسائٹی اچھی ہے۔ اور یہ تعلقات اگر غلط طریقے سے قائم ہو جائیں تو پھر وہ بھی تباہ اور برباد ہو جائیں۔ تو مال اور ربط اور تعلق، یہ دو چیزیں بنیاد ہیں ایک اچھے معاشرے کی۔ اچھا معاشرہ اس سے تشکیل دیتا ہے۔ تو اب تک جو مسائل بیان ہوئے وہ مال سے متعلق تھے، کیونکہ شروع صورت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، بے عورتوں کا مال نہ کھاؤ، یعنی دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ جس کا مال تمہارے پاس ہے اس کے کھانے کا صحیح طریقہ ہے تو کرو، نہیں ہے تو مت کھاؤ، اور جس کا مال ہے اس کو موقع اور محل پر اس کو واپس دو۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ جو دوسروں کا مال ناجائز کھاتا ہے، خاص طور پہ یتیموں کا، وہ سمجھ لے کہ وہ جہنم کی آگ کھاتا ہے، مال نہیں کھاتا، آگ کھاتا ہے۔ اور میراث کی تقسیم کا مسئلہ بھی مال سے متعلق تھا، کیونکہ میراث میں جن لوگوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اگر وہ میراث ان لوگوں کو نہ ملی، ٹھیک ہے نا، تو مطلب ہے کہ دوسروں کا حق ان کو نہ ملا۔ جب ان کو حق نہیں ملا تو میراث صحیح نہ تقسیم کرنے والے مجرم ہیں۔ یتیموں کا مال، غریبوں کا مال، جی
دوسروں کا مال کسی طریقے سے بھی اس کا استعمال کرنا یعنی ناجائز جائز نہیں۔ یہ مالیات کا بیان تھا۔ اب یہاں ربط اور تعلق کا بیان ہے کہ سوسائٹی کے اندر دوسری چیز کیا ہے کہ باہمی تعلقات ٹھیک ہوں، اور سب سے پہلا تعلق جس سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، ایک سوسائٹی بنتی ہے، وہ مرد عورت کا تعلق ہے۔ شادی ہونے کے بعد جب ایک عورت اور ایک مرد کا تعلق آپس میں ہوتا ہے تو یہ بنیاد ہے سوسائٹی کی، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر یہ تعلق ٹھیک ہے، اللہ کے قانون کے مطابق ہے، نکاح کے ذریعے سے ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر جو اولاد ہوگی وہ بھی جائز ہوگی، اور باقی آگے جو معاشرہ بنے گا وہ پاکیزہ اور صحیح معاشرہ بنے گا۔ لیکن یہی مرد عورت کا تعلق اگر غلط ہو، اللہ کے قانون کے خلاف ہو، اپنی مرضی سے جو چاہو کرو، تو یہیں سے گندگی شروع ہو جائے گی۔ جو اولاد ہوگی وہ ناجائز ہوگی، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور جو مرد ہے وہ عورت کا ذمہ دار ہی نہیں ہوگا، نہ بچوں کا ذمہ دار ہوگا، اس لیے کہ اس کی کوئی قانونی پوزیشن تو ہے نہیں۔ تو قانونی پوزیشن ہوگی تو وہ ذمہ داری محسوس کرے گا، اور غیر قانونی تعلق اگر قائم ہو جائے تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ان کی ذمہ داری قبول کرے۔ تو اس طرح معاشرے میں ایک خرابی پیدا ہو جائے گی، نسل بھی خراب، اخلاق بھی خراب، عادات بھی خراب، ہر چیز خراب۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی تشکیل کے لیے یعنی ربط اور تعلق جو ہے اس کے لیے نکاح کا قانون جاری کیا ہے، اس لیے کہ یہ ہے تو ضروری ہے، اس کے بغیر تو انسان رہ نہیں سکتے۔ خواہشات کا پورا کرنا بھی فطرتی بات ہے، اگر اس کے لیے جائز ذریعہ نہیں ہوگا تو ناجائز پر اختیار کرے گا۔ اور اسی طریقے سے نسل انسانی کی پیدائش پھر ان کی افزائش، اس کے لیے بھی قانون ضروری ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں آیہ نمبر جو 15 ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اسی ربط اور تعلق کے ناجائز ہونے کی صورت میں کیا سزا اللہ نے مقرر کی ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو قانون ہے اس کے مطابق تو ٹھیک ہے، اگر اس قانون کو توڑ کر یہ تعلق قائم کیا گیا، ناجائز تعلق قائم کیا گیا، تو چونکہ یہ شخص معاشرے کا مجرم ہے، سوسائٹی کا مجرم ہے، اس کو تباہ کرنے والا ہے، تو لہٰذا اس کی سخت ترین سزا ہونی ہے۔ اب اس کی کیا سزا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ قانون ایک وقت تک تھا، بعد میں یہ قانون چینج ہو گیا، جب سورہ نور نازل ہوئی تو دوسری سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی۔ یہ سزا اس سزا سے پہلے کی تھی، وہ یہ ہے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، وہ عورتیں یاتین الفاحشہ جو بے حیائی کا کام کرتی ہیں، بے شرمی کا کام کرتی ہیں۔ دیکھیے فاحشہ کا لفظ قرآن مجید کی زبان میں زنا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، ہم جنس پرستی یعنی لواطت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور یہ لفظ ہر گناہ کبیرہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہاں فاحشہ سے مراد ہے زنا اور بدکاری۔ وہ عورتیں یاتین الفاحشہ یعنی جو اللہ کے مقرر کردہ ہوا قانون اور طریقے سے ہٹ کر زنا کا ارتکاب کرتی ہیں، من نسائکم، اے مسلمانوں تمہاری عورتوں میں سے کوئی۔ تو یہ قابل تعزیر اور قابل سزا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، سخت ترین گناہ ہے۔ اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے
کہ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، تم گواہ بنا لو ان عورتوں پر 4 آدمی جو تم میں سے ہوں، 4 گواہ بناؤ اس کام پر جو تم میں سے ہوں، یعنی مسلمان ہوں، غیر مسلم کی شہادت قابل قبول نہیں، اور 2 مردوں کی شہادت بھی قابل قبول نہیں، اور عورتوں کی شہادت تو سرے سے یہاں قابل قبول نہیں، یا 4 مردوں کا، عاقل بالغ مردوں کا ہونا ضروری ہے، اور چاروں چشمدید عینی گواہ ہوں، آنکھوں سے انہوں نے یہ منظر دیکھا ہو، تو وہ ایسے 4 گواہ اس کام پہ بناؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسا کام ہے کہ اس کے لیے 4 گواہ کہاں سے آئیں گے؟ کیونکہ اس قسم کا بے حیائی کا منظر تو دیکھنا بھی گناہ ہے، کسی کو اس حالت میں دیکھنا بھی تو گناہ ہے، تو پھر 4 آدمی کہاں سے لائیں گے ان کو کہیں گے تم دیکھو، حالانکہ دیکھنا بھی تو گناہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اس حالت میں کسی کا دیکھنا گناہ ہے، لیکن شہادت دینے کے لیے دیکھنا گناہ نہیں ہے۔ شہادت دینے کے لیے اگر دیکھا جائے گا تو گناہ نہیں، اور ویسے آپ دیکھ کر اس کو لوگوں میں پھیلائیں کہ ہم نے دیکھا یہ کر رہا تھا، یہ ہم نے دیکھا، وہ گناہ ہے، لیکن اس کو شہادت کے لیے یہ جائز ہے۔ تو اس لیے 4 گواہ بناؤ آپس میں سے، اپنے لوگوں میں سے۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر 4 آدمی اس گناہ کی شہادت دیں کہ فلاں عورت فلاں مرد یہ گناہ کر رہے تھے، تو اب کیا ہو گیا؟ جرم ثابت ہو گیا، 4 آدمی کی شہادت سے جرم ثابت ہو گیا۔ اب سزا کیا ہے؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ایسی عورتوں کو اپنے گھروں میں روک دو، گھروں کے اندر بند کر دو، گھروں کے اندر قید کر دو، گھر کو ان کے لیے جیل بنا دو۔ اچھا، یہ جیل کب تک رہے گی گھر کے اندر؟ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے اسی جیل میں، یعنی مرنے تک، موت تک ان کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، بند کر دو۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، اور یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور رستہ مقرر کر دے، کوئی اور سزا دے دے، تو پھر وہ سزا دو، لیکن فی الوقت یہ سزا ہے کہ جب یہ جرم ثابت ہو جائے تو ان کو کہاں قید کرنا ہے؟ جیل، باہر جیل میں نہیں، گھر کی جیل، گھر کے اندر ان کے لیے ایک کمرے کو، ایک روم کو جیل بنا دو، اور موت تک وہاں رہیں۔ یا یہ کہ اس درمیان اللہ تعالیٰ دوسرا قانون، دوسرا لا بھیج دے، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور بھیج کے دوسرا لا بھیج دیا، اب یہ گھروں میں قید کرنے والا قانون ختم ہو گیا۔ تو دوسرا قانون اللہ نے کیا بھیجا کہ جرم ثابت کرنے کے لیے تو نصاب یہی ہے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے، 4 گواہ، نصاب تو یہی ہے، البتہ سزا یہ نہیں۔ سزا کیا ہے؟ اگر یہ جرم ثابت ہو جائے 4 گواہوں کے ذریعے سے، اور جرم کرنے والے غیر شادی شدہ ہیں، ان کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، پھر تو ہر ایک کو 100 کوڑے مارنے ہیں، 100 کوڑے مارنے، یہ سزا ہے، ٹھیک۔ اور اگر حاکم وقت، جج مناسب سمجھتا ہے تو 1 سال کے لیے اس علاقے سے بھی ان کو بھیج دے کسی دوسرے ایریے میں، یہ ہمارے نزدیک ہے، یہ احناف کے نزدیک ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 1 سال وہاں سے دوسرے علاقے میں بھیجنا یہ بھی سزا کا حصہ ہے، کہ 100 کوڑے بھی مارو اور لازمی طور پر 1 سال کے لیے کسی دوسرے علاقے میں ان کو بھیج دو، اس ایریے سے نکال دو۔ وہ کہتے ہیں یہ سزا کا پارٹ آف سزا کا، ہمارا کہتے ہیں پارٹ نہیں ہے، سیاست ہے۔ اگر جج مناسب سمجھتا ہے، حاکم مناسب سمجھتا ہے کہ
کہ ان کو یہاں سے ہٹانا چاہیے تو ہٹا دے، نہیں سمجھتا تو وہی سزا کافی ہے، لیکن اصل سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے۔ اور اگر یہ جرم کرنے والے شادی شدہ ہیں، ان کی شادی ہو چکی ہے، یا ان میں سے ایک شادی شدہ ہے یا دونوں شادی شدہ ہیں، تو بہرحال جن کی شادی ہو چکی ہے اور پھر یہ جرم کیا تو اس کی سزا موت ہے۔ اور موت بھی کیسے؟ شوٹ نہیں کرنا گولی کے ساتھ، تلوار سے بھی نہیں مارنا، ان کو کھلے میدان میں کھڑا کر کے پتھر مارنے ہیں، اور پتھر مار 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 کے ان کی زندگی کو ختم کرنا ہے، تاکہ وہ عبرت کا نمونہ بنے، عبرت کا لوگ دیکھ کے ان سے عبرت حاصل کرے اور آئندہ یہ جرم نہ ہو۔ لیکن اگر ان میں سے کسی ایک نے دوسرے پہ زبردستی کی ہے، رضامندی سے نہیں کیا، ایک نے دوسرے پہ زبردستی کی ہے، تو جس پہ زبردستی کی ہے اس کو کوئی سزا نہیں ہے، جس نے کی ہے اس کو سزا ہوگی۔ لیکن دونوں نے رضامندی سے یہ گناہ کیا ہے تو پھر دونوں کو سزا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور فرض کریں کہ ان میں سے ایک شادی شدہ ہے اور ایک غیر شادی شدہ ہے، تو جو غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے لگیں گے، جو شادی شدہ اس کو پتھر مار کے مارا جائے گا، اور دونوں شادی شدہ ہیں تو دونوں کو پتھر مار کے ختم کیا جائے گا۔ تو یہ ہے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلق ناجائز طریقے سے قائم کرنے کی سزا، کیونکہ اگر معاشرے میں یہ چیز چل پڑے تو سوسائٹی خراب ہو جائے گی، نسل برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ انسانی نسل کے تحفظ کے لیے، سوسائٹی کو پاک صاف رکھنے کے لیے اللہ نے مرد عورت کے تعلق کو نکاح کی صورت میں قائم کیا ہے، تاکہ وہ ایک دوسرے کے ذمہ دار بھی ہوں اور جائز طریقے سے رہیں۔ ایک طریقہ تو اس جرم کے ثبوت کا کیا ہے کہ 4 گواہ دیکھتے ہوں، دوسرا یہ ہے کہ 4 گواہ نہیں، اور مجرم خود آ کر عدالت میں اقرار کرے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور 1 دفعہ 2 دفعہ نہیں 4 دفعہ وہ اقرار کرے، تو اس کے اقرار پر بھی اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ تو جرم، زنا کا جرم ثابت ہونے کے لیے 2 چیزیں، ایک 4 گواہوں کی گواہی، ایک خود مجرم کا 4 دفعہ اقرار، لیکن وہ اقرار بھی ایک جگہ میں نہیں بلکہ 4 مختلف جگہوں میں اقرار کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس قسم کے 2 کیس آئے تھے، لیکن ان میں کوئی گواہ اور شاہد نہیں تھا، کسی نے ان کو یہ کام کرتے دیکھا نہیں تھا، وہ خود مجرم آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم سے یہ گناہ ہوا ہے۔ کیونکہ اس جرم کا ثبوت گواہوں کے ذریعے سے ویسے ہی بڑا مشکل ہے۔ ہاں کوئی بالکل درندہ بن جائے، بالکل حیوان بن جائے اور سر عام ایسا کرے تو وہ تو ہو سکتا ہے، ورنہ 4 گواہ کہاں سے آئیں گے دیکھنے کے لیے؟ تو زیادہ سے زیادہ اگر اس کا ثبوت ہوتا ہے تو اپنے اقرار سے، لیکن آج کی دنیا میں اقرار کون کرے گا؟ یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے کہ جن کے سامنے آخرت کی سزا اتنی واضح تھی کہ دنیا کی سزا اس کے مقابلے میں ان کے لیے کوئی سزا ہی نہیں تھی۔ تو ایک ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے یہ گناہ ہوا، کسی نے دیکھا نہیں، بس یہ گناہ ہو گیا، انسان ہے، اچھے سے اچھے نیک سے نیک آدمی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، کیونکہ گناہ سے جو ذات پاک ہے وہ صرف نبی کی، جس سے نہ چھوٹا گناہ ہو سکتا ہے نہ بڑا گناہ ہو سکتا ہے جی، باقی تو بڑے بڑے اچھے سے اچھے آدمی سے بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے جی۔ تو خیر ان سے یہ گناہ ہو گیا، تو کسی سے ذکر کیا کہ بھئی مجھ سے تو گناہ ہو گیا،
اس اللہ کے بندے نے اس کو ان کو مشورہ دیا ہے کہ دیکھا تو کسی نے نہیں ہے لیکن تجھ سے گناہ ہو گیا، تو جا کر حضور علیہ السلام کو بتا دے کہ تجھ سے گناہ ہو گیا۔ تو بعد میں حضور نے فرمایا کہ اس کو کسی نے غلط مشورہ دیا ہے، کیا کہ بتائے، اس کو کسی نے دیکھا تو نہیں تھا، وہیں توبہ کر لیتا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا، لیکن جس نے مشورہ دیا اچھا نہیں کیا، لیکن بہرحال آ گئے۔ تو آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اقرار کیا کہ حضور مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے اور اس کی شرعی سزا دے کر مجھے پاک کرے، کیونکہ ایک اقرار سے تو جرم ثابت نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا کہ شاید یہ چلا جائے، بات توبہ کر لے ختم، لیکن وہ بے قرار تھے، وہ اس طرف سے آئے سامنے اور ادھر سے پھر اقرار کیا۔ حضور نے پھر ادھر چہرہ پھیر دیا کہ دو اقرار سے بھی ثابت نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے اس کا خیال بدلے اور چلا جائے، توبہ کرے، لیکن وہ بے قرار تھے تو پھر اس طرف سے آئے اور پھر اقرار کیا۔ حضور نے پھر چہرہ انور ادھر پھیر دیا تو چوتھی مرتبہ پھر ادھر آ کے اقرار کیا۔ تو 4 مختلف ایریوں میں آ کر انہوں نے اقرار کیا۔ اب یہ ہر اقرار ایک شہادت کے قائم مقام ہو گئے، تو وہ 4 شہادتوں کے قائم مقام ہو گئے۔ پھر بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹلانے کی پوری کوشش کی اور اس کو بتایا کہ شاید تو نے یہ کام نہ کیا ہو، شاید تو نے صرف بوسہ لیا ہو، شاید تیرا جسم ویسے ہی اس کے ساتھ ملا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کہا حضور نہیں، میں نے باقاعدہ جو ایک مرد ایک عورت سے معاملہ کرتا ہے ایسا کیا۔ جب پوری وضاحت ہو گئی تو پھر پیغمبر کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اور اس کو سنسار کر دو، یعنی پتھر مار کے اس کو ختم کر دو۔ تب صحابہ اس کو لے گئے اور پھر اس پہ پتھروں کی بارش کی اور اس طریقے سے ان کو سزا ملی۔ دوسرا مقدمہ اسی نوعیت کا ایک خاتون کا حضور کے سامنے پیش آیا، یہ تو مرد تھے، تو قبیلہ غامد کی ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس سے بھی یہ گناہ ہو گیا تھا۔ تو اس نے آ کر کہا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے اور طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس گناہ سے یعنی سزا دے کر پاک کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی چہرہ پھیر دیا کہ چلی جاؤ۔ تو اس وقت وہ چلی گئی۔ کل دوسرے دن پھر آ گئی، پھر اس نے کہا طہرنی یا رسول اللہ، تو حضور نے پھر اس کو کہا بھی چلی جاؤ۔ اب اس نے کہا شاید آپ مجھے ماعز کی طرح ٹلانا چاہتے ہیں، لیکن میں تو سزا پاؤں گی، آخرت کی سزا کے مقابلے میں دنیا کی سزا ہلکی ہے، تو مجھ سے تو یہ گناہ ہوا ہے۔ پھر دوسرے تیسرے دن چوتھے لائی تو پھر آ کر کہنے لگی کہ جی اس گناہ کا ثبوت یہ ہے کہ اس گناہ سے میرے پیٹ میں بچہ بھی ہو گیا ہے۔ اچھا ایسا ہو گیا ہے، تو پھر تیرے جرم میں بچے کو سزا کیوں ملے؟ اس لیے جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا۔ اب دیکھیے حضور نے بڑا موقع اس کو دے دیا، کئی مہینے دے دیے، لیکن وہ اس کی بے قراری اب بھی ختم نہیں ہوئی، اس کو چین نہیں آیا کہ جب تک سزا دنیا میں نہ ملے آخرت کی سزا بڑی مشکل ہے۔ اب جب بچہ پیدا ہوا تو پھر لے کر آئی، یہ لیجئے بچہ پیدا ہو گیا ہے اور یہ کسی مسلمان کے حوالے کر دیجئے اور مجھے سزا دیجئے۔ حضور نے فرمایا یہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو دودھ کون پلائے گا؟ جب اس کو دودھ پلا، جب یہ دودھ چھوڑ دے، کھانا کھانے کے قابل ہو تو پھر آنا۔ اب دیکھیے 2 سال کا اور موقع اس کو مل گیا، اب بھی نہ آتی تو کون حضور اس کے پیچھے پولیس والے کو بھیجتے تھے پکڑنے کے لیے، مطلب توبہ کر لیتی ختم۔ لیکن وہ بے چین اور بے قرار رہی اور پھر بھی اس کو چین نہیں آیا۔ جب بچہ کھانے کے قابل ہے تو اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھما کر پھر حضور کے پاس آ گئی کہ لیجئے یہ دیکھیے نا، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے۔ تو اب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اس سے لے کر ایک انصاری صحابی کے حوالے کیا کہ لو بھائی یہ بچہ تم اس کو پالو، اور پھر حکم دیا کہ اس خاتون کو لے جا کر
سنسار کرو۔ تو دیکھیے یہ بھی اقرار سے جرم ثابت ہوا، حضرت ماعز کا بھی اقرار سے، اس لیے کہ گواہوں سے اس جرم کا ثبوت کوئی آسان بات نہیں۔ تو دو ہی چیزیں ہیں، ایک یہ کہ چار عینی چشمدید گواہ ہوں، یا خود مجرم چار مختلف جگہوں میں 4 دفعہ اقرار کرے تو یہ جرم ثابت ہوگا۔ اور ثابت ہونے کی صورت میں غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے کی سزا، اور شادی شدہ ہے تو اس کی زندگی پتھر مار کے ختم کی جائے گی۔ واللذان یاتیانہا منکم، اور وہ مرد جو اس فاحشہ کا کام کریں تم میں سے، اوپر تو عورتوں کا ذکر تھا نا، اب مردوں کا ہے، وہ مرد جو تم میں سے اس فاحشہ کا ارتکاب کرے، زنا کا کرے، تو فآذوہما، ان کو تکلیف پہنچاؤ، مار پیٹ کرو، مار پیٹ، یعنی ان کو قید میں نہیں ڈالنا، مار پیٹ کرنا۔ فَإِن تَابَا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور معاملے کو ٹھیک کر لیں، تو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر تم ان سے منہ پھیر دو اور مزید سزا مت دو۔ ان اللہ کان توابا الرحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور مہربان ہیں۔ جو بڑے سے بڑا مجرم بھی توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ زنا کا جرم ہو، چوری کا جرم ہو، کوئی جرم بھی ہو۔ بعض مفسرین تو یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد بھی زانی مرد ہیں، جیسے اوپر کی آیت میں زانیہ عورتیں ہیں، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک دوسرا جرم ہے جس کو لواطت کہتے ہیں۔ اسی کہ واللذان، یہ دو مردوں کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، تو واللذان یاتیان حکمنا، کہ وہ دو مرد جو آپس میں بدفعلی کریں، مرد مرد سے بدفعلی کرے، جس کو لواطت کہتے ہیں، تو فآذوہما، ان کو بھی سزا دو، لیکن ان کی سزا کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں متعین نہیں کیا۔ تو اس لیے ائمہ کرام کا ہم جنسی کے جرم کی سزا میں اختلاف ہے کہ ان کو کیا سزا دی ہے۔ مرد مرد سے یہ فعل کرے تو اس کی کیا سزا ہو، تو ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ، اور ایک روایت میں امام احمد رحمہ اللہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ، یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ مرد مرد کے ساتھ اگر کرے تو اس کی سزا بھی وہی ہے جو مرد عورت کے ساتھ کرے، یعنی جو سزا زنا کی ہے وہی لواطت کی بھی ہے، کہ غیر شادی شدہ ہیں تو کوڑے لگاؤ، شادی شدہ ہیں تو سنسار کر دو۔ لیکن ایک روایت امام شافعی رحمہ اللہ کی یہ بھی ہے کہ اگر مرد مرد سے بدفعلی کرے تو اس کی سزا بہرحال سنساری ہے اور کوڑے نہیں، چاہے وہ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، ان کی زندگی پتھر مار کے ختم کی جائے، ٹھیک ہے نا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لواطت زنا کی تعریف میں نہیں آتا، یہ ایک الگ جرم ہے، اگرچہ یہ گناہ اس گناہ سے بھی زیادہ بےہودہ اور زیادہ قبیح اور زیادہ برا ہے، تاہم اس کو زنا نہیں کہا جاتا، اس لیے جو زنا والی سزا ہے وہ ان پہ نہیں لاگو ہوتی، لیکن تاہم اس جرم کے مجرموں کو بھی سنگین سزا دی جائے گی، سنگین سزا، لیکن سزا یعنی جج کی یا حاکم وقت جو ہے اس کی مرضی پر کہ وہ کیا سزا دینا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کی یہ سزا بھی ہو سکتی ہے کہ ایسے مجرموں کو کسی مینارے پہ چڑھا کے نیچے گرا دیا جائے، کسی پہاڑی پہ چڑھا کے نیچے گرا دیا جائے، اور یا کسی دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اوپر سے دیوار گرا دی جائے، تو سزا سخت ہے لیکن وہ نہیں، اس لیے کہ یہ جرم الگ ہے۔ اس گناہ اور جرم کی ابتدا جیسے قرآن حکیم میں ہے کہ سب سے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم نے کی۔
لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے دنیا میں یہ جرم نہیں تھا، یہ گناہ نہیں تھا، باقی تو تھے، یہ گناہ نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے اس گناہ کو وجود میں لانے والی قوم لوط علیہ السلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس گناہ کی سزا کیا دی؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ نے ان کی بستیوں اور ان کی آبادیوں اور ان کے شہروں کو فرشتوں کے ذریعے سے اوپر اٹھوا کر الٹا گرا دیا، اور اس کے علاوہ ان پر پتھروں کی بارش بھی برسائی گئی۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت سزا یہ ان کو دی۔ بہرحال یہ اس وقت کی بات ہے، لیکن اس وقت سے لے کر جب سے اس قوم نے اس کو ایجاد کیا اور اس کی پاداش میں ان کو یہ سخت سزا بھی ملی، اب چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا عبرت حاصل کرتی اور اس گناہ کے قریب نہ جاتی، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے بعد یہ سلسلہ پھر چل ہی پڑا اور چلتے چلتے آج دنیا کا کوئی ملک خالی نہیں ہے اس بری چیز سے۔ ہر ملک میں یعنی یہ گندگی پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود کہ اس قوم کو جو اللہ نے سزا دی تو وہ عبرت کا مقام اب بھی موجود ہے، یعنی وہاں پر جھیل ہے گندے پانی کی، اب بھی موجود ہے، اور آنے جانے والے دیکھتے ہیں کہ یہ جھیل کیا ہے۔ یہاں قوم لوط کی بستیوں کو الٹا کیا گیا تھا، ان کو سزا دی گئی تھی۔ ساری دنیا جاتی ہے، تماشے کرتی ہے، دیکھتی ہے، لیکن کوئی ان سے عبرت حاصل نہیں کرتا کہ یہ قوم کیوں ان کو یہ سزا ملی، اور کہیں یہ سزا ہمیں نہ ملے۔ تو مطلب ہے کہ دنیا ساری اس گناہ میں ملوث ہے۔ اور اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ آج جو لوگ تہذیب و تمدن کے اپنے آپ کو علمبردار سمجھتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں جیسے کہ تہذیب یعنی قرآن کی اصطلاح میں تو یہ غیر مہذب قومیں ہیں، ان کے ہاں جو تہذیب کی تعریف ہے اسلام کے ہاں وہ نہیں، لیکن بہرحال وہ اپنے آپ کو تو تہذیب والا کہتے ہیں، لیکن ان کی اسمبلیاں باقاعدہ یہ قانون پاس کرتی ہیں کہ مرد کا مرد سے نکاح جائز ہے۔ برطانیہ نے پاس کیا ہوا ریگولیشن، اور یہاں بھی پاس ہو گئے ہیں، اور جائے گا، بہت اسٹیٹوں میں ہوا ہے۔ اچھا، انا للہ، بار یہ تو کافی عرصے سے یہ چیز چل رہی تھی اور بہت سے لوگ یہاں بھی اس کے حق میں تھے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ پاس ہو چکا ہے۔ تو بار اگر یہ ہو چکا ہے تو فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ مہذب ہے آج جی، صرف 4 اسٹیٹس میں ہوا ہے، بس وہ بنیاد پڑ گئی ہے۔ تو دیکھا دیکھی یعنی اس خیال کے لوگ تو ہر جگہ ہیں، تو پہلے جہاں کم تھے آہستہ سے وہ بڑھیں گے۔ تو یہ بڑی قباحت کی بات ہے کہ اب اس کو یعنی قانونی جواز بھی حاصل ہو گیا، قانونی جواز بھی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سنگین جرم ہے، قبیح ترین جرم ہے۔ یعنی زنا بھی جرم ہے، لیکن کم سے کم وہ جن سے مخالف کے ساتھ ہے نا، جن سے موافق کے ساتھ تو نہیں ہے نا۔ لیکن بہرحال کیا کیا جائے، جب فطرت مسخ ہو جاتی ہے، جب دل مسخ ہو جاتے ہیں، تو پھر انسان سے اسی قسم کے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ تو واللذان یاتیانہا منکم، وہ 2 مرد جو اس فاحشہ کا ارتکاب کریں تم میں سے مسلمانوں، فآذوہما، تو ان کو سزا دو، وہ قابل سزا ہے۔ اب یہ کہ سزا کیا دو، جیسے کچھ ائمہ کہتے ہیں وہی دو جو زانی کو دیتے ہیں، یا کچھ کہتے ہیں کہ وہ تو نہیں ہے لیکن سنگین سزا دو۔ فَإِن تَابَا، اگر یہ دونوں اس جرم سے توبہ کر لیں، سزا سے پہلے کر لیں یا سزا کے بعد کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور معاملے کو ٹھیک کر لیں، پھر اس گناہ کے قریب نہ جائیں، تو فَآرِضُوا عَنْهُمَا، اب تم ان سے اعراض کر دو، منہ پھیر لو اور مزید ملامت نہ کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بتا دیا ہے کہ جب مجرم اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو اللہ نے اس کا معاملہ صاف کر دیا ہے،
اور تمہیں بھی اب اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اور اس کا وہ گناہ نہیں یاد دلانا چاہیے کہ تو نے تو فلاں وقت میں یہ گناہ کیا تھا۔ بھائی جب اس نے توبہ کر لی ہے، صاف ہو گیا معاملہ، اب کیوں اس کو بار بار یاد دلاتے ہو؟ تو بہرحال جب بھی کوئی آدمی کسی گناہ سے توبہ کر لے تو اب اس گناہ پر اس کو ملامت نہیں کرنا چاہیے، معاملہ ختم ہو گیا، بس فَأَعْرِضُ، اب اعراض کر دو اور اسے بار بار اس کا تذکرہ مت کرو، اسے بار بار اس گناہ پہ شرمندہ مت کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم بار بار شرمندہ کرو گے تو وہ پھر ضد میں آ کر پھر نہ اس کام کو شروع کر دے کہ بھائی میں نے تو توبہ کر لی تھی، یہ لوگ پیچھے پڑ ہی گئے ہیں تو چلو پھر کرتا ہوں۔ شیطان اس کو بہکائے گا، شیطان اس کو بہکائے گا اور پھر اس سے وہ کام کرا دے گا۔ جب اس نے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا، تو اب تم بھی اس کو مت چھیڑو اور معاملے کو ختم کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور مہربان ہیں۔ تو تواب یہ اللہ کی صفت ہے۔ تواب کا معنی خوب رجوع کرنے والا، توجہ فرمانے والا، یعنی بندہ جب تو دیکھیں نا، توبہ یہ بندے کی بھی صفت ہے اور اللہ کی بھی صفت ہے۔ اللہ کی توبہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ رحمت سے بندے پہ توجہ کرتے ہیں، اور بندے کی توبہ یہ ہے کہ وہ عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو بندے کا اللہ کی طرف رجوع یہ بھی توبہ ہے، اور اللہ کا بندے کی طرف اس کو معاف کرنے کے لیے رجوع یہ بھی توبہ ہے۔ تو اس لیے توبہ کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تواب الرحیم۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ توبہ کا ایک قانون بیان فرماتے ہیں جی، کہ توبہ کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے اور توبہ کب تک اللہ قبول فرماتے ہیں، یہ قانون۔ تو انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک توبہ کا قبول کرنا اللہ کے ذمے، جو اللہ نے خود اپنی مہربانی سے اپنے ذمے لگایا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے تو میں قبول کرتا ہوں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لگائی ہے کہ میں بندے کی توبہ قبول کروں گا، تو یہ کب ہے؟ کہتے ہیں ان لوگوں کی توبہ کا قبول کرنے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، یعملون السوء بجہالۃ، جو گناہ کا کام نادانی میں کرتے ہیں، حماقت اور بے وقوفی سے کرتے ہیں۔ یہاں جہالت کا معنی وہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں، یعنی جہالت کا معنی تو یہ ہونا کہ وہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں، لیکن یہاں جہالت کا یہ معنی نہیں، یہاں جہالت کا معنی ہے یعنی حماقت، بے وقوفی، یعنی پتہ ہے لیکن بے وقوف بن کے کرتے ہیں، پتہ ہے لیکن بے وقوف بن کے کرتے ہیں۔ تو چاہے وہ قصدن کرتے ہیں یا بھول کے کرتے ہیں، لیکن کرتے بہرحال کس سے ہیں؟ اپنی نادانی اور حماقت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اس وقت ان کے دل و دماغ پہ پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے جب وہ گناہ کرتے ہیں، اس وقت وہ گناہ کے انجام سے بے خبر ہو کے کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ گناہ سے بے خبر ہے، گناہ کے انجام سے بے خبر ہو جاتے ہیں اور کرتے ہیں۔ تو بہرحال قصدن گناہ کرے یا بھول کر گناہ کرے، لیکن کرتا آدمی کب ہے؟ جب نادان بن جاتا ہے، جب اس کے سامنے گناہ کا انجام رزلٹ پیش نظر نہیں ہوتا تو کرتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد کر تو لیتا ہے۔ ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی ہی توبہ بھی کر لیتے ہیں، پھر جلدی ہی۔ تو جلدی سے کیا مراد ہے؟ یعنی گناہ یعنی مرنے سے سال پہلے، مرنے سے مہینہ پہلے، مرنے سے ہفتہ پہلے، مرنے سے ایک دن پہلے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں جب تک کہ آدمی کا سانس پاؤں سے نکل کر گلے میں آ کے رکتا نہیں۔
تو اس وقت تک کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ جب سارے جسم سے روح نکل کے گلے میں پھنس جاتی ہے نا، تو اب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، ہر آدمی کی توبہ اب قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ آپ آخرت کے مناظر، برزخ کے مناظر آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اب غیب نہیں رہتا، اب تو انجام سامنے آ جاتا ہے، تو ایسی توبہ اللہ قبول نہیں کرتے۔ یہ تو وہ توبہ ہے جو فرعون نے ڈوبتے وقت کی تھی، تو ڈوبنے سے پہلے تو توبہ نہیں کی اور انا ربک الاعلی کہتا رہا، اور جب ڈوبا اور جب موت یقینی ہوئی تو اس نے وہاں کیا پکارا کہ میں اس اللہ پہ ایمان لائے جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اب مسلمان ہوں۔ کیا جواب ملا؟ آل آنا، بدماش اور گنڈے، آل آنا، اب ہوش آیا تجھے، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور بڑا فسادی اور بدماش تو بنا رہا، اب یعنی اب موقع نہیں ہے۔ تو شخصی توبہ، ہر آدمی کی توبہ کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ جب روح نکل کے گلے میں آ جاتی ہے، جب موت یقینی ہو جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے برزخ کے مناظر آ جاتے ہیں۔ اور قومی لحاظ سے توبہ کا دروازہ، توبہ کا بھی باقاعدہ دروازہ ہے۔ حدیث میں نبی کریم نے فرمایا کہ مغرب کی جانب، ویسٹ میں مغرب کی جانب ایک بہت بڑا دروازہ ہے، بہت بڑا دروازہ ہے، وہ ہر وقت توبہ کے لیے 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ اور وہ دروازہ توبہ کا کب بند ہوگا؟ حضور نے فرمایا جب سورج مغرب سے نکلے گا۔ تو یہ سورج جو روزانہ ایسٹ سے ویسٹ پہ جاتا ہے، ایک دن ایسا ہوگا جو اللہ فرمائیں گے جہاں سے آیا ہے ادھر سے واپس جا، تو یہ پھر وہاں سے وہیں سے واپس آ جائے گا اور بالکل سر پہ آ جائے گا، دوپہر کا وقت ہو جائے گا، اور دوپہر کے وقت ہونے کے بعد پھر مغرب کی طرف ہی چلا جائے گا، یعنی مشرق کی طرف نہیں جائے گا، لیکن مغرب سے نکل کے دوپہر تک آ کر کھڑا ہو کر پھر واپس ادھر ہی چلا جائے گا۔ یہ اس کا وہاں سے نکلنا، یہ توبہ کے دروازے کے بند ہونے کی نشانی ہوگی، جو مغرب کی سمت میں اللہ نے دروازہ کھولا ہوا ہے توبے کا 24 گھنٹے کے لیے، وہ بند ہو جائے گا۔ تو من قریب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بس موت سے پہلے پہلے توبہ، آخرت کا مناظر ظاہر ہونے سے پہلے پہلے توبہ۔ یہ قریب اس نے کہا کہ انسان کی زندگی قریب ہی ہے، ختم ہونے کے قریب ہی ہے، چاہے چند برس ہیں، چند مہینے، چند دن ہیں، لیکن انسان مرنے کے قریب ہی ہے۔ تو اس لیے مطلب ہے قریب کا معنی کیا ہے؟ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے۔ تو جو مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، اگر وہ سچی توبہ کریں اور توبہ کی شرائط بھی پوری کریں۔ کیونکہ توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ یاد رکھیے 3 شرطیں ہیں توبہ کی۔ ایک یہ کہ جو گناہ کر چکے ہیں اور جن سے توبہ کرتے ہیں ان پر دل میں شرمندگی محسوس کریں کہ میں نے بہت غلط کام کیا، مجھے یہ گناہ نہیں کرنے چاہیے تھے، افسوس میں نے یہ گناہ کیوں کیے۔ تو کیے ہوئے گناہوں پر اظہار تأسف، شرمندگی، کیونکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انما التوبۃ الندم، کہ توبہ تو بس صرف گناہ پر پشیمان ہونے کا نام ہے۔ جو گناہوں پہ پشیمان ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، شرمندگی محسوس کی دل میں، تو بس توبہ ہو گئی۔ ایک دوسرا یہ کہ فی الحال اسی وقت جو گناہ کیے ہیں ان کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ بھی کر لے۔ تو یہ نہیں کہ جو میں نے گناہ کیا ہے میں اس میں بڑا شرمندہ ہوں اور اسی وقت پھر وہ کرنا شروع کر دوں، یا یہ کہ کوئی بات نہیں ہے پھر کر لوں گا اور پھر توبہ کر لوں گا، نہیں، یہ بات نہیں۔ شرمندہ ہو جائے،
ابھی چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا ارادہ پھر کبھی ٹوٹ جائے اور پھر گناہ کر لے، لیکن ابھی تو کم سے کم ارادہ کرے کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی جو قضا یا کفارہ ہے وہ بھی ساتھ میں ادا کرے۔ مطلب کہ اگر وہ گناہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہے، مالی حقوق کے لوگوں کے، تو یہ نہیں کہ آئندہ میں لوٹ مار نہیں کروں گا، جو لوٹ مار کی ہوئی ہے وہ واپس بھی کرنا ہے، اگر ہے تو واپس کرو، نہیں ہے تو جا کر ان سے معاف کراؤ کہ میاں آپ کا مال لوٹا تھا، چوری کی تھی، فراڈ کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اب میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، عذرائے کرم مجھے معاف کر دو، یا یہ کہ میں آئندہ کما کے تمہیں دوں گا۔ تو بہرحال اس بندے سے، اور اگر اور کوئی گالی گلوچ دیا، تھپڑ وپڑ مارے ہیں یا کچھ نہ کہا، تو اس کی بھی جا کے اس آدمی سے معافی مانگنی ہوگی، یا خود کو پیش کر کے جو میں نے تجھے سزا دی تو مجھے دے۔ اور اللہ کے حقوق ہیں تو وہ حقوق اگر ان کی قضا ہے تو قضا شروع کر دے، کوئی کفارہ ہے، کوئی نظر مانی تھی نہیں پوری کی، کوئی قسم توڑی تھی کفارہ نہیں، تو ان کو قضا کفارہ ادا کرے، تب جا کر توبہ پوری ہوگی۔ تو خالی یا رب میری توبہ یا میری توبہ اس سے نہیں ہوتا، کیے ہوئے پہ شرمندہ، ابھی چھوڑے، آئندہ نہ کرنے کے لیے پکا ارادہ کرے، اور قضا و کفارہ بھی ادا کرے، اور حقوق العباد تو ان سے معاف کرائے یا ان کے حقوق ان کو واپس دے۔ یہ ہیں شرائط۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ ان پر تائب ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو علم و حکمت والے ہیں، وہ تو خوب سب چیزوں کو جانتے ہیں، اور ان کا اللہ کا بتایا قانون حکیمانہ قانون ہے۔ تو سچی توبہ سے ایک تو بڑے سے بڑا گناہ، کفر، شرک، نفاق تک کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، توبہ سے معاملہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن صرف گناہ ہی معاف نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث میں کہ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچی توبہ کرنے والا جو گناہ سے ہے نا، وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ کوئی گناہ رہا ہی نہیں، گناہ کی کوئی میل کچیل رہی نہیں۔ تو سچی توبہ سے ایک آدمی فوراً ولی اللہ بن جاتا ہے، بس یوں سمجھیے، فوراً ولی اللہ بن جاتا ہے، تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا چیز ہے؟ یعنی ایک بندے کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو جائے، اللہ کا دوست ہو جائے، اللہ کا پسندیدہ ہو جائے۔ تو اس کا آسان ترین رستہ کیا ہے؟ سچی توبہ، سچی توبہ۔ حدیث میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال، یہ بات ایک مثال سے سمجھائی ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص سفر پہ جا رہا ہے، اور یہ صحرائے عرب کی بات ہے۔ صحرائے عرب میں جب سفر پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے صحرائی علاقے میں پانی دور دور تک نہیں ہوتا، آبادی بھی دور دور تک نہیں ہوتی، جہاں پانی نہیں ہوگا تو آبادی کہاں ہوگی؟ تو ایسے لوگ جب منزل کے لیے جاتے ہیں تو پورے رستے کے لیے اپنی خوراک اور پانی کا سٹاک اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور عموماً سفر اونٹوں پہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اونٹ اللہ نے صحرائی جہاز بنایا ہے۔ اللہ نے اس کے پیٹ میں ایک ایسی مشینری رکھی ہے کہ جو کھانے پینے کا بڑا سٹاک اپنے پاس رکھ کر لیتا ہے، اور ہفتے ہفتے بغیر کھائے پیے صحرا میں چلتا ہے۔ صرف ان لوگوں کو
اپنا کھانے پینے کا سامان ساتھ رکھنا پڑتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک شخص صحرا میں اپنا کھانے پینے کا سامان اپنے اونٹ پہ لاد کے چل پڑا، چلا تو چلتے 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 کسی منزل پہ تھک گیا، اسے ایک درخت نظر آیا سایہ دار، تو اس نے سوچا کہ منزل تو لمبی ہے، اونٹ بھی تھک گیا ہے، میں بھی بیٹھے بیٹھے تھک گیا ہوں، تو اس درخت کے نیچے اتر کے تھوڑا سا میں بھی آرام کر لوں، اونٹ کو بھی آرام کرنے دوں، پھر اگلی منزل پہ جاؤں گا۔ تو نیچے اترا اور ہاتھ نیچے رکھ کے ہاتھ لیٹا، تو بس تھکا ہوتا تو سو گیا۔ سویا اور جب جاگا تو دیکھا اونٹ نہیں ہے، اونٹ غائب ہو گیا، اور اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اسی پہ لدا ہوا تھا۔ کچھ تھوڑا سا ادھر ادھر تلاش کیا لیکن کہاں صحرا میں نظر آیا۔ آخر سوچا کہ اونٹ گیا، کھانے پینے کا سامان بھی گیا، اب تو میں بھوک پیاس سے تڑپ کے مروں گا، تو چلو پھر وہیں لیٹ جاتا ہوں درخت کے نیچے، جب موت آئے گی تو ختم ہو جاؤں گا، کیونکہ زندگی کا جو اسباب تھے وہ تو اب نہیں رہے، نہ جا سکتا ہوں اس صحرا میں پیدل اور نہ کھانے پینے کا سامان۔ تو زندگی سے مایوس ہو کر وہ جا کر دوبارہ وہاں لیٹ گیا، لیٹا تو پھر اس کی آنکھ لگ گئی، اچانک پھر آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، کہیں سے گھوم پھر کے آ گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم بتاؤ اس آدمی کے گم شدہ اونٹ کے دوبارہ ملنے پہ اس کو کتنی خوشی ہوئی، کتنی خوشی ہوئی؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے، جیسے یہ مر کے دوبارہ زندہ ہو گیا ہو۔ تو پھر حضور نے فرمایا دیکھو اللہ کا بھٹکا ہوا بندہ جب توبہ کر کے اس کے دروازے پہ آتا ہے تو اللہ کو اس بندہ کے آنے پہ اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس آدمی کو اپنے گمشدہ اونٹ کے ملنے کی خوشی ہوئی۔ تو اللہ کا بھٹکا ہوا بندہ اگر توبہ کر کے اس کے دروازے پہ آتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال سے ایک بات سمجھائی، تو دیکھا اللہ اپنے بندے کی توبہ پہ کتنے خوش ہوتے ہیں، اور ہم جتنا کچھ کرتے ہیں یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو کرتے نہیں۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ خوش ہو۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ زکاتیں کیوں دیتے ہیں؟ حج کیوں کرتے ہیں؟ خیرات صدقات کیوں دیں؟ جتنے بھی دین کے کام ہیں، ذکر و اذکار ہے، تلاوت ہے، درود شریف ہے، اسی لیے تو کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو جائے۔ تو کتنا آسان نسخہ بتا دیا اللہ کے خوش کرنے کا کہ بس بیٹھے بیٹھے سچی توبہ کر لو تو اللہ اتنا خوش ہو جائیں گے کہ ان کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں۔ ان اللہ یحب التوابین۔ تو خیر اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں جو یعنی حماقت سے، بے وقوفی سے، انجام سے بے خبر ہو کے گناہ کرتا ہے اور پھر جلد ہی یعنی موت سے پہلے پہلے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اب جن کی توبہ قبول نہیں کرتے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور نہیں ہے توبہ کا قبول کرنا اللہ کے ذمے کوئی ضروری، اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرتے۔ یعنی جو لوگ برابر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، کبھی اپنے گناہوں پہ شرمندگی محسوس نہیں کرتے، کبھی اپنی زندگی اپنے گناہوں پہ شرمندگی کہ ہم برا کر رہے ہیں، بلکہ مسلسل گناہ کیے چلے جاتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے، موت کا مطلب اب وہ ہے کہ روح نکل کے یہاں اٹک گئی ہے، اب آخرت کے مناظر سامنے آ گئے ہیں، فرشتے نظر آ رہے ہیں، آخر کے منظر نظر آ رہے ہیں جی، تو جب ان کے پاس بالکل موت سامنے آ جاتی ہے، قال انی تبت الآن، تو کہتا اب میں نے توبہ کی، جیسے فرعون نے کی تھی۔ فرمایا اس کی یہ توبہ اللہ قبول نہیں کرتا، یہ اب توبہ کا وقت چلا گیا ہے جی، اب عالم غیب عالم شہادہ بن گیا ہے، غیب کے پردے اٹھ گئے ہیں،
اب انجام سامنے آ چکا ہے، اس لیے یہ توبہ اللہ قبول نہیں کرتے۔ ایک دوسرا وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں کرتے جو مر جاتے ہیں اور کافر ہی مر جاتے ہیں، اس لیے کہ توبہ اس زندگی میں قبول کی جاتی ہے، موت کے بعد توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اب موت کے بعد تو قبر میں تھوڑی توبہ قبول ہوگی، حشر کے میدان میں تھوڑی توبہ وہاں تو سارے ہی مسلمان ہو جائیں گے، لیکن کیا اللہ ان کا اسلام قبول کریں گے؟ نہیں۔ تو اسلام قبول کرنے اور توبہ قبول کرنے کا مقام یہی دنیا ہے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ لوگ جو آخرت کے مناظر سامنے آ کر توبہ کرتے ہیں یا مرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، چہ جائے کہ توبہ قبول ہو اب ان کو تو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہوا جناب ان آیات کی مختصر سی تفسیر جس کتاب کے سامنے میں نے تلاوت کی، کہ معاشرے کا سدھار کس چیز سے ہے؟ جب مالی نظام ٹھیک ہو، جب باہمی تعلقات بھی قاعدے اور قانون کے مطابق ہوں، اور جب ان دونوں چیزوں میں بگاڑ ہوگا تو سوسائٹی کا پورا نظام بگڑ جائے گا اور معاشرے میں ابتری پیدا ہو جائے گی، جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں نہ مالی نظام ٹھیک ہے اور نہ ہی تعلقات ٹھیک ہیں جو قاعدہ قانون کے مطابق ہیں۔ تو اس لیے اب اصلاح کی جتنی بھی کوششیں کی جاتی ہیں سب ناکام جا رہی ہیں، اس لیے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، جو اصل علاج ہے وہ تو کیا نہیں جا رہا کہ سب لوگوں کے حقوق ان کو دلاؤ اور آپس کے تعلقات کو قانون اور ضابطے کے تحت لاؤ، تو دیکھو نا پھر سارا معاشرہ ٹھیک ہو جاتے کہ نہیں، یہ تو کرتے نہیں ہیں، اور دوسرے طریقے سے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور ان طریقوں سے معاملات کبھی ٹھیک ہوں گے نہیں، بلکہ خرابی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ وہ آخر